پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں طلباء کے دو گروپوں کے درمیان تصادم ہو گیا، اور اس دوران یہ تصادم اتنی شدت اختیار کر گیا کہ بعض طلباء نے جو یونیورسٹی کا ہاسٹل تھا اس ہاسٹل کو بھی آگ لگا دی اور اس میں تقریباً 10 کمرے جلا دیے گئے۔ اس کے بعد انتظامیہ نے پولیس کو ابلوا لیا اور اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کس وجہ سے ہوا یہ تصادم اور کیوں یہ تنازع کھڑا ہوا، اس بارے میں ہم جانیں گے اپنے نمائندے اطہر فاروق سے۔ اطہر فاروق، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ طلباء کون تھے؟ جی جاوید، یہ اسلامیہ یونیورسٹی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے جو لڑکے تھے، یہ اس کا گزشتہ روز سے ہی جو ہے نا ان کی لڑائی چل رہی تھی ایک طلبہ تنظیم سے، اور مین کینٹین پہ یہ جب آج دوپہر کو ان کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں آپس میں ان کا تصادم ہوا ہے، اور دو طرفہ فائرنگ سے جو ہے ان کے 3 جو ہے نا اسٹوڈنٹ وہ زخمی ہو گئے تھے، اور جن میں سے ایک اسٹوڈنٹ تو اس وقت کوما کی حالت میں ہاسپٹلائز ہے۔ اس کے بعد جو ہے مشتعل طلبہ نے جو ہے نا یہ الزام لگایا تھا کہ یونیورسٹی میں آؤٹ سائڈرز کا جو ہے نا وہ انٹرفیئر کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے، اور وہ جب بھی آتے ہیں یہاں لڑکوں کو گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں۔ تو یونیورسٹی انتظامیہ جو کہ اس نے اتنی بڑی سیکیورٹی کے نام پہ ایک فورس بنا رکھی ہے، تو وہ پوری فورس جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ناکام نظر آتی ہے جب آؤٹ سائڈر آ کے یہاں جو ہے لڑکوں کو زخمی گولیاں مار جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جی اطہر، یہ بتائیے کہ یہ جو فورس بنائی ہوئی ہے یہ کیا جو سیکیورٹی کے انتظامات کرتی ہے، کیا یہ پولیس فورس ہے یا یونیورسٹی انتظامیہ نے اپنی کوئی فورس بنائی ہوئی ہے؟ جی یونیورسٹی انتظامیہ نے جو ہے یہ اپنی جو ہے ایک فورس بنائی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ان کے پاس باقاعدہ ویپن بھی ہوتے ہیں اور ان کی اپنی یونیفارم ہے اور ان کا باقاعدہ ایک سیکیورٹی انچارج بھی مقرر ہے۔ لیکن اس قسم کے جب بھی یونیورسٹی میں واقعات ہوتے ہیں تو یہ سیکیورٹی بالکل ہمیں جو ہے نا وہ کاغذی طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، عملی جو ہے ان کا کوئی انٹرفیئر ایسا نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ جو اس قسم کی صورتحال کو اٹینڈ کر سکے۔ اور گزشتہ ماہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی طرح کا طلبہ کا تصادم یونیورسٹی میں جب ہوا تھا تو انہی سیکیورٹی والوں نے جو ہے جب طلبہ پہ تشدد کیا تھا تو اس وقت طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان کی اپنی سیکیورٹی کو یرغمال بنا اور ان کو جو ہے انہوں نے خود تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اور وہاں بھی یہ سیکیورٹی ناکام ثابت ہوئی تھی۔ اچھا اطہر، یہ ہاسٹل بھی جلایا گیا ہے کوئی؟ جی، یہ آج جو ہے اس کا علی حال ہے، اس کے تقریباً 10 کے قریب جو ہے نا کمرے مشتعل طلبہ نے جو ہے وہ جلا دیے ہیں، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کمروں میں جو ہے کچھ وہ جو طلبہ تنظیم کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ رہتے تھے، اور ان 10 کمروں کو جو ہے انہوں نے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لڑکوں نے آ کے جلایا ہے، اور ان کا لڑکوں کا اس میں جو سامان تھا، بستر تھے، کمپیوٹر تھے، وہ سارا سامان بھی جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی میں اس وقت آرٹ گیلری جو ہے اس کی وہ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے، جس میں بڑی قیمتی نوادرات تھی، تصاویر تھیں۔ اس کے علاوہ آرٹس فیکلٹی اور ایجوکیشن فیکلٹیز کو بھی اچھا خاصا نقصان دیا گیا ہے۔ اچھا اطہر، یہ جو طلباء میں تصادم ہوا ہے اس میں اسلحے کا بھی استعمال کیا گیا؟ جی باقاعدہ۔ اچھا، تو انتظامیہ کا کیا کہنا ہے کہ یہ کیسے آ گیا ہاسٹلوں میں، یہ اسلحہ کیسے آ گیا؟ کوئی چیک نہیں ہے وہاں پر؟ جی، انتظامیہ کا تو یہ کہنا ہے کہ جی وہ گائے بگائے جو ہے اس کا آپریشن کرتے رہتے ہیں، سرچ آپریشن، لیکن عملاً اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس میں حقیقت نظر نہیں آتی۔ وہاں اسلحے کا آزادانہ استعمال ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے یہ لڑکے، یہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے یہ وہی ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس کے چیئرمین کو جو ہے وی سی نے جو ہے آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے جو ہے نا چیئرمین شپ سے ہٹایا تھا۔ تو یہی ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنے چیئرمین کی بحالی کے لیے جو ہے پروٹیسٹ پہ آیا تھا، اور اس پہ لاٹھی چارج بھی ہوا تھا اور اچھا خاصا ہلا گلا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یونیورسٹی انتظامیہ نے ان کے چیئرمین کو بحال کر دیا تھا، اور ہمارے ذرائع تو کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پورے تصادم میں جو یونیورسٹی انتظامیہ کے اندر جو 2 طبقاتی بیوروکریسی پائی جاتی ہے، 2 گروپس جو پائے جاتے ہیں، یہ بیسیکلی ان کا بھی عنصر شامل ہے جو کہ وی سی انتظامیہ کو ناکام ثابت بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ اس وجہ سے آج بڑے پیمانے پہ جو ہے گاڑیوں کو توڑا پھوڑا گیا اور املاک کو زیادہ نقصان دیا گیا۔ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وی سی اور اس کی انتظامیہ کو ناکام ثابت کیا جائے۔ اچھا، یہ بتائیے اطہر کہ اب کیا صورتحال ہے؟ کیا یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ہے؟ جی، یونیورسٹی کو جو ہے 26 نومبر تک جو ہے یونیورسٹی انتظامیہ نے بند کر دیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے کمشنر بہاولپور مشتاق احمد سمیت دیگر سینئر جو سول حکام ہیں وہ وی سی کے پاس عباسیہ کیمپس میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں جب تک صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی 26 فروری تک تو انہوں نے یونیورسٹی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہاسٹلز بھی بچوں کے جو اسٹوڈنٹس کے تھے وہ خالی کرا لیے گئے ہیں،
اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ صورتحال کو دیکھ کے تو فردر فیصلہ کیا جائے گا. اور ابتدائی طور پر صبح جو فائرنگ ہوئی ہے اس پہ فائرنگ کرنے والوں لڑکوں کے خلاف بھی جو ہے ایک مقدمہ تھانہ بغداد الجدید میں درج ہوا ہے, اور اس میں الزام یہی لگایا گیا کہ جن لڑکوں نے فائرنگ کی تھی اس میں چار جو ہیں وہ نامینیٹ اسٹوڈنٹ ڈالے گئے ہیں اور 6 کے قریب ایسے ہیں جو نامعلوم ہیں. ٹوٹل 10 طلبہ کے خلاف جو ہے نا وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. بہت شکریہ. اطہر فاروق, دنیا نیوز کے نمائندے, ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ آج اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں, ایک ایسا ادارہ کہ جہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے, جہاں پہ علم کی روشنی دی جاتی ہے, وہاں پر طلباء کے 2 گروپوں کے درمیان تصادم ہو گیا اور اس دوران فائرنگ کا بھی آزادانہ استعمال ہوا. اب اطلاعات یہ ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو 26 فروری تک بند کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہاسٹلز ہیں ان کو بھی مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے. کیا حکومت اس مسئلے کی جانب بھی توجہ دے گی؟ یہ ہے اب کا سوال. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ کراچی سے ملا عبدالغنی برادر جو اہم طالبان کمانڈر تھے اور انہیں ملا عمر کا نائب قرار دیا جاتا تھا, اسے گرفتار کیا گیا ہے پاکستانی اور امریکی جو سیکیورٹی حکام ہیں ان کی مشترکہ کارروائی میں. دوسری طرف ملا عبدالسلام, ایک اور اہم طالبان کمانڈر کو بھی پاکستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے. کہا جا رہا تھا کہ وہ فیصل آباد سے ہوتے ہوئے کراچی بائی روڈ جا رہا تھا اور اس دوران سیکیورٹی ایجنسیز نے اس کو گرفتار کیا ہے. امریکہ ان 2 گرفتاریوں پر انتہائی خوش ہے اور اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. اس کا ہم تفصیلی تجزیہ کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی سمی یوسفزئی, لیکن یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد اسی موضوع پر گفتگو کریں گے.